جس نے وقت سے دوستی کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ بھی وقت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ چلے آئیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وقار کے والدین گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے پرانے نوکر سکندر کے ساتھ گھر پر تھا۔ ماسٹر صاحب ٹیوشن پڑھانے آ چکے تھے۔ سکندر اسے بلانے آیا تو وقار نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ میں درد سے بے حال ہو رہا ہوں اور تمہیں ماسٹر جی کی پڑی ہے، آج میں آرام کروں گا، جاؤ سر کو بتاؤ۔ وقار نے کرہاتے ہوئے سکندر سے کہا، جی چھوٹے صاحب، ماسٹر جی کو بتاتا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ چھوٹے صاحب بہانے بازی کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے یہ بات سن کر افسردہ لہجے میں کہا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ ماسٹر صاحب کے جاتے ہی سکندر گیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، وہ بھی پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ ایک دن اس کا دل سکول میں نہیں لگ رہا تھا، چھٹی ہونے کا وقت بھی ابھی بہت دور تھا۔ کتابیں، کاپیاں اور کرسی پر بیٹھے ماسٹر جی کچھ بھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بستہ اٹھائے اور سکول سے باہر نکل جائے۔ وہ جب بھی ایسا کرنے کا سوچتا، سکول گیٹ پر موجود چوکیدار کے موٹے ڈنڈے پر اس کی نظر ٹھہر جاتی۔ پھر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ اچانک وہ کرسی سے نیچے گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سر جی، سکندر بے ہوش ہو گیا۔ بچوں نے شور مچا دیا۔ کچھ دیر بعد سکندر نے آنکھیں کھولی تو سر آفتاب اور ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے پاس کھڑے تھے۔ آفتاب صاحب، اسے گھر چھوڑ آئیے، ہیڈ ماسٹر نے کہا۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ سکندر دل میں بے انتہا خوش تھا۔ اس نے انتہائی کامیاب اداکاری کی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اماں نے اس کی بلائیں لی اور لسی پلائی۔ سکندر نے دل کھول کر وقت کو ضائع کیا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ نقصان والی کوئی بات نہیں، مگر وقت کے تیز دھارے نے اسے وقار کے ابو کے پاس ایک ملازمت کی حیثیت سے لا کھڑا کیا۔ اس نے بہانے بازی کرتے ہوئے جس طرح وقت کو ضائع کیا تھا، آج اسے اس کی قیمت صبح و شام تک کام کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہی تھی۔ تنخواہ بھی اتنی نہ تھی کہ زندگی کی گاڑی آسانی سے چل سکے۔ 3 دن بعد وقار کے امی ابو واپس آئے۔ سر بلال انہیں وقار کے بارے میں بتا چکے تھے کہ وقار نے ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ وقار سر جھکائے ابو کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا نہیں، آزادی ختم ہونے کا افسوس تھا۔ امی جان نے اس کی کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار کو یہ نگرانی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اب اس نے وقت برباد کرنے کا ایک طریقہ اور ایجاد کیا تھا۔ سر بلال جب سوال سمجھا چکے تو وقار کہتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھائیے۔ صرف ایک ہی مضمون پر اتنا وقت صرف کر دیتا کہ دوسرے مضامین کی باری ہی نہ آتی تھی۔ سکندر کے ماموں نے آبائی زمین بیچی تھی جس میں سے سکندر کی والدہ کو نقد رقم ملی تھی۔ ماموں نے سکندر کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث وہ رقم وقار کے ابو جان کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ بینک میں وقار کے ابو، سکندر اور وقار موجود تھے۔ وہ سکندر کا بینک اکاؤنٹ کھلوانے آئے تھے۔ سکندر نے شیشے میں جھانکا تو ایک بڑی سی میز کے پیچھے اعجاز نظر آیا۔ چند منٹوں بعد دونوں بغل گیر ہو رہے تھے۔ یہ تمہارا ہم جماعت ہے؟ حیران ہو کر سکندر سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، اعجاز میرا ہم جماعت ہے۔ میں بہانے بنا کر وقت ضائع کرتا رہا اور اس نے وقت کا درست استعمال کیا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ ہمارے ماسٹر جی شہید حکیم محمد سعید کا ایک قول جماعت میں اکثر سنایا کرتے تھے، وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا درست استعمال عبادت ہے۔ وقار کبھی اعجاز کو اور کبھی سکندر کو دیکھتا تھا۔ بہانے بنانا، وقت برباد کرنا اور کام سے جی چڑھانا، وقار اپنے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وقت کو برباد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس انجام سے بچنے کے لیے وقار نے اسی لمحے بہانوں کا گلا دبانے اور وقت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے وقت، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں آئندہ ضائع نہیں کروں گا، تمہارے ایک ایک لمحے کی قدر کروں گا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے دوست بنا لو۔ وقار کی باتیں سن کر وقت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے وقار کو دوست بنا لیا۔ یہ دوستی اب تک قائم ہے۔ SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔